اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ کون سے ایسا عمل کیا جائے کہ خدا ہمارے عقل میں اور ہماری حکمت میں اضافہ کرے؟ کیا کوئی ایسی غذائیں بھی ہیں جو عقل میں اضافہ یا حکمت میں اضافہ کرنے کے لیے کافی ہوں؟ تو معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل ہی بہترین وہ ذریعہ ہے جو خدا کی وحدانیت کو، توحید کو پہچاننے کے لیے، نبوت کی حقیقت کو جاننے کے لیے اور منصب امامت کو سمجھنے کے لیے۔ پروردگار نے معصوم فرماتے ہیں کہ خدا نے ہر بندے کو دو حجت عطا کی ہیں۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے کہ ہر بندے کو خدا نے دو حجت عطا کی ہیں، ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ ظاہری حجت نبی، رسول اور ائمہ اطہار، اور باطنی حجت کون سی ہے؟ انسان کی عقل۔ کہ اکثر آپ معاشرے میں سوال سنتے ہوں گے کہ وہ علاقے یا وہ لوگ جہاں پر خدا کے پیغام نہیں پہنچے، وہاں پر خدا کا نمائندہ جو ہے جن علاقوں پر نہیں پہنچ سکا، جہاں پر تبلیغ دین نہیں ہوئی، تو ان لوگوں کے اعمال کا حساب پروردگار کیسے کرے گا؟ تو ان کے لیے جو حجت رکھی گئی ہے وہ ان کی عقل ہے، کیونکہ عقل کے مطابق اگر انسان عمل کرے گا تو وہ غلط نہیں کرے گا۔ عقل کبھی یہ نہیں کہتی کہ جھوٹ بولو، عقل کبھی یہ نہیں کہتی کہ بے ایمانی کرو، عقل کبھی یہ نہیں کہتی کہ گناہ کرو۔ برائی کیا ہے عقل جانتی ہے، اچھائی کیا ہے عقل کو معلوم ہے۔ جب عقل کو پتا ہے کہ یہ تمام چیزیں میرے حق میں بہتر ہیں، میرے لیے نقصان کا باعث ہیں، تو عقل اس بندے کے لیے حجت ہے کہ اپنی عقل سے کام لے، اور ان کا حساب بھی ان کی عقل کے مطابق لیا جائے گا کہ تمہارے پاس پروردگار نے عقل عطا کی تھی پھر بھی تو نے چوری کی، تیرے پاس عقل تھی پھر بھی تو نے کسی کا حق کھایا۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کے فرمودات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ عقل میں اضافہ ہو، حکمت بڑھے، تو کیا کیا جائے؟ چند سبز پھل بھی بتائے ہیں معصومین علیہ السلام میں، جس میں انار کا ذکر آتا ہے کہ انار کے جب دانے کھاؤ تو اس کا جو سفید پرتوں والا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ کھانا چاہیے دانوں کے ساتھ۔ جو شخص وہ سفید پرتوں والا حصہ بھی انار کے دانوں کے ساتھ کھاتا ہے، پروردگار اس کی عقل میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے پپکن، جیسے وہ پیٹھا کدو جس کو کہتے ہیں، بڑے والا جو ہوتا ہے بڑے سائز کا، اس کے کھانے سے بھی معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ نیز معصومین علیہ السلام کے فرمودات اور ارشادات کی روشنی میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جو ہیں وہ انسان کے عقل اور حکمت میں اضافہ کرتی ہے۔ پہلی چیز وہی ہے جو انسان کی عقل اور حکمت میں اضافہ کرتی ہے، دوسری چیز علم ہے جو انسان کے عقل اور حکمت میں اضافہ کرتا ہے، اور تیسری چیز ادب ہے جو انسان کی عقل اور حکمت میں اضافہ کرتا ہے۔ وحی اس کا کیا مطلب ہے؟ وحی کی کیا مراد؟ وحی سے مطلب قرآن کریم ہے۔ معصوم فرماتے کہ جو شخص روزانہ 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اسے غافلوں میں شمار نہیں کرتا، غافلین میں اس کا شمار نہیں کیا جاتا۔ جو روزانہ 10 آیتیں تلاوت نہیں کرتا اس کا شمار غافلین میں کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اکثر افراد جو اپنے آپ کو کسی طریقے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عمل کو درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ دین کے معاملات میں، تو وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ مولانا 10 آیتوں سے زیادہ تو ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، نماز فجر سے لے کے مغرب و عشاء تک جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ الحمد بھی پڑھتے ہیں، سورہ کوثر، سورہ اخلاص بھی پڑھی جاتی ہے، تو اب ہم تو 10 آیتوں سے زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، سورہ ملک کی تلاوت کرنا، رات کو سوتے ہوئے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ یہ اپنی جگہ پر ایک معمول ہے، اور یقیناً خدا
ان صورتوں کی تلاوت کو بھی ان 10 آیتوں والے اجر میں شمار کرے گا، مگر اس طریقے سے 10 آیتوں کی تلاوت کرو کہ ختم قرآن ہو۔ ایک وقت ایسا ہے کہ 10 آیتیں پڑھنے سے قرآن ختم ہو جائے۔ جو 10 آیتوں کی تلاوت روزانہ کرے، پروردگار اسے غافلین میں شمار نہیں کرتا۔ قرآن پڑھنے والے کی عقل اور حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن اس کے ذہن کو روشن کرتا ہے، اس کی روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ دوسری چیز جو علم ہے، کون سا علم جو ہے وہ ہمارے لیے عقل اور حکمت میں اضافے کا باعث ہے؟ اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف دنیاوی علم ہے یا صرف دینی علم ہے۔ یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ جو دینی علم ہے وہ ہمیں خدا کی پہچان کرواتا ہے، خدا کے نمائندوں کی پہچان کرواتا ہے، اور جو دنیاوی علم ہے کہ خدا نے کیا 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 ہے، بنایا کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس کی پہچان کرواتا ہے۔ علم جو بھی ہو رضائے پروردگار کے لیے، ہو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، تو وہ علم انسان کے عقل میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یہ عام آپ دیکھیں گے کہ علماء مراجع عظام جب ان سے کوئی مسائل دینیہ دریافت کیے جاتے ہیں تو یہ بہترین طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پہ جسمانی اعتبار سے انتہائی ضعیف اور کمزور نظر آتے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے بھی ہے اور علم سے بھی ہے۔ مسلسل علم کے اندر یہ تگودو کرتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہے۔ حالانکہ اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ جو دنیاوی قسم کے لوگ ہیں، یہ اکثر ٹی وی میں کام کرنے والے، جب وہ پہنچتے ہیں نا 50-60 سال کی ایج کو، تو کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کسی کو نیند نہیں آتی، کسی کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، کسی کو کوئی ڈپریشن ہے، کسی کو کوئی مرض ہے، مگر جتنے مراجع ہیں وہ تقریباً 80 سال کے، 85 سال کے، اتنی طولانی عمر ہو چکی ہے ان کی، لیکن ان کا حافظہ، ان کا جواب اور ان کا علم جو ہے وہ بہترین قوی ہوتا ہے۔ فقط اور فقط قرآن کریم سے وابستہ رہنا اور علم پروردگار کا جو ہے حکم کے حاصل کرو، اس علم کو حاصل کرتے رہنے کی وجہ سے ان کا علم اور حکمت جو ہے، عقل اور حکمت جو ہے اتنی کامل ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو عقل میں اور حکمت میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے ادب۔ معصوم فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ عقل میں موجود ہے، ہر علم جو ہے اس کی بنیاد عقل ہے، کیونکہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں عقل سے کام لیتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ ادب میں موجود ہے کہ جو با ادب ہوگا وہی عاقل ہوگا۔ بہت زیادہ ایسا مشاہدہ کیا گیا کہ جو ظاہری طور پہ کتابیں نہ پڑھنے والے تھے، ان کو عربی عبارت کی سمجھ نہیں آتی تھی، صحیح فارسی کا ترجمہ نہیں کر پاتے تھے، مگر انتہائی با ادب تھے، اساتذہ کی احترام میں انتہائی احترام کرتے تھے، انتہائی ادب سے پیش آتے تھے۔ پروردگار نے ایسی علم اور حکمت عطا ان کو کی، جو با ادب رہتا ہے پروردگار اسے حکمت عطا کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹھنے کے لیے غافلوں کی محفل سے تعلق ختم کرو اور حکماء کی محفل میں اپنے آپ کو رکھو۔ اگر حکماء کی محفل میں بیٹھو گے، حکمت والوں کی محفل میں بیٹھو گے، عقل والوں کی محفل میں بیٹھو گے، تو پروردگار تیرے عقل میں بھی اضافہ کرے گا، تیری حکمت میں بھی اضافہ کرے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔